سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ان بہترین اور بابرکت کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پڑھو، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی یعنی آمیزش کافور ہے۔ وہ کافور کیا، ایک چشمہ ہے۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے، اپنے محلوں میں سے اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش
نہایت سخت ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے۔ متكئين فيها على الأرائك جنت میں تختوں پر تکیا لگائے ہوں گے۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ نہ اس پہ دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ کیسے شیشے چاندی کے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا۔ اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا۔ وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون۔ اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا۔ جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے۔ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا۔ اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق۔ ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور کنادیس کے۔ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا۔ بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا۔ اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ بے شک یہ نصیحت ہے،
تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ إن الله كان عليما حكيما بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، يدخل من يشاء في رحمته اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، والظالمين أعد لهم عذابا أليما اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے نور پاتے رہیں، جلا پاتے رہیں، اور رب العالمین ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ دہر کی آیات بینات کی تلاوت ہم نے سماعت کی، ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس سورت کا کیا تعارف ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، آئیے کچھ خلاصتاً پیش کر دیتے ہیں۔ مقام نزول کے بارے میں امام مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کے نزدیک بیان کیا گیا کہ یہ سورہ دہر جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یوں بھی ہے کہ اس کی کچھ آیات جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور اس کی 31 آیات ہیں، اور دہر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دہر کہتے ہیں لمبے زمانے کو۔ سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دہر بھی اور انسان بھی، یہ دونوں ہی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں الفاظ موجود ہیں، ان کی مناسبت سے یہ دونوں نام ان کے لیے گئے ہیں۔ مرکزی مضامین کے حوالے سے سماعت کر لیجئے تو اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور کیا کیا مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس میں شکر گزار بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں۔ شکر کرنے والوں کے لیے زبردست جزا ہے، جنت ہے، اور ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے جس کی وجہ سے وہ اس جزا کے، اس جنت کے مستحق ہوں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت اور کفر و عناد پر وعید بھی فرمائی گئی۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف راہ اختیار کرے، اور بندہ مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ شکر گزار بندوں میں ہو، جنت میں جانے والے کام کرے اور اپنے رب العالمین جل وعلا کی راہ اختیار کرے اور اسی کی جانب آگے بڑھے۔ آج انشاءاللہ تذکرہ کرنا ہے ہم نے رب العالمین جل وعلا کے پیارے نبی ابو البشر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ جب آپ کی تخلیق ہوئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کے ساتھ جو مشورے کا بیان ہے رب العالمین جل وعلا نے ان میں کس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا بیان ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سامنے کس طرح آپ کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور یہ مسجود ملائک کیسے ہوئے، بڑی زبردست خصوصیات ہیں جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ کو ابو البشر کہا گیا، ابو محمد بھی آپ کی کنیت بیان کی گئی، اور بہت سارے فضائل، کمالات اور اوصاف
حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو کوشش کریں گے ان سارے ہی پہلوؤں پر بات کی جائے۔ آج سید ثاقب اتاری صاحب ماشاءاللہ سلسلے میں بطور نعت خوان موجود ہیں، کلام بھی انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے اور فرمائشیں بھی سید ثاقب شاہ صاحب پوری کریں گے۔ مبلغین میں ہمارے مولانا آصف اقبال اتاری مدنی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو ہوگی۔ مولانا راشد علی مدنی یہ بھی تشریف فرما ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی زبردست مدنی پھولوں کا تبادلہ رہے گا، گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی بلا تاخیر بڑھتے ہیں اور اس سلسلے میں کلام کو شامل کرتے ہیں۔ سید ثاقب شاہ صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بدے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راہ عرفان سے جو ہم نادے درو محرم نہیں. راہ عرفان سے جو ہم نادے درو محرم نہیں. راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو. مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو. ماہیت پانی کی آخر یم سے نفس میں کم نہیں. ماہیت پانی کی آخر یم سے نفس میں کم نہیں. ماہیت پانی کی آخر یم سے نفس میں کم نہیں. اور غنچے ماں اوحا کے چٹخے تنا کے باغ میں. غنچے ماں اوحا کے جو چٹخے تنا کے باغ میں بلبلیں سدرا تو اس کی بو سے بھی محرم نہیں. بلبلیں سدرا تو اس کی بو سے بھی محرم نہیں. اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم. اس میں زمزم ہے کہ پیش. اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم. اس میں زمزم ہے کہ پیش. کثرت کو سر میں زمزم کی طرح کم نہیں. کثرت کو سر میں زمزم کی طرح کم نہیں. ایسا امید اس لیے منت کش استاذ ہو. ایسا امید کس لیے منت کش استاذ ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. اوس مہرے حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح. اوس مہرے حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح. اس گلے خندہ کرونا گریائے شبنم نہیں. اس گلے خندہ کرونا گریائے شبنم نہیں.
اس گلے خلدا کرونا گریائے شبنم نہیں سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا خواہش ہے مقیسر شوق تخت جم نہیں خواہش ہے مقیسر شوق تخت جم نہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان رب کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ رب العالمین اس پر مزید اکرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انعام یہ بھی فرما رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا تاج نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر سجایا ہوا ہے۔ ہر آنے والی گھڑی میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور اونچا ہو رہا ہے، درجات اور بلند ہو رہے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں میں اضافہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مالک کریم ہمیں اس جہان میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا فیض عطا فرما رہا ہے، اور اس جہان میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی برکتوں سے ہمیں بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ تذکرہ کر رہا ہے آج حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا۔ حضرت آدم یہ کون ہے؟ اور مسلمانوں کا ویسے بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، ابو البشر ہیں، یہ سب سے پہلے انسان ہیں، ان کی نسبت سے ہم آدمی ہیں، لیکن جو شہرے جو چرچے ان کے آسمانوں میں ہیں، جو رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے انہیں عزت افزائی ان کی فرمائی، اور پھر انہی سے انسانی نسل کا آغاز ہے، یہ کیا واقعات ہیں؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا، اس میں کیا راز کی باتیں ہیں؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مولانا آصف اقبال مدنی صاحب سے۔ حضرت کچھ ایسے بھی ناظرین ہوں گے شاید ہمارے لیے کہ جن کے لیے یہ سارے واقعات نئے ہوں اور پہلی بار ہی سن رہے ہوں، اور بعض وہ ہیں کہ جو محافل میں آتے جاتے رہتے ہیں، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ علمی نشستیں رہتی ہیں، تو دونوں ہی طرح کی کوالٹیز ہیں ہمارے سامنے۔ ایسا خطاب ہو کہ دونوں ہی خوش رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو یہ ہے کہ ہمارے ہر طرح کے جو ناظرین ہیں انہیں قرآن پڑھنا چاہیے، زندہ باد، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ مبارکہ جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ہے، اور کئی ایک مقامات ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی تخلیق کا ذکر ہے، ان کی شانوں کا ذکر ہے، ان کی عظمت کا ذکر ہے، فرشتوں سے انہیں سجدہ کروانے کا ذکر ہے، ان کی تعظیم کرنے پر اجر ہے اس کا ذکر ہے، اور ان کی تعظیم سے انکار کرنے پر پکڑ ہے اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ ہیں، اور کوئی شخص اگر یہ دونوں نہیں کرتا اسے چاہیے کہ وہ مستند علماء کرام کا درس قرآن اور درس حدیث سنا کریں، اور مدنی چینل پہ بھی الحمدللہ اس کا اہتمام رہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کا درس سنیں، احادیث مبارکہ کا فہم حاصل کریں۔ تو اولاً تو یہ گزارش ہے۔ اب آئیے کچھ ذکر خیر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ دیکھیں، کسی شخص کے بارے میں جب اس کی بایوگرافی کی بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کی تخلیق کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے کا ذکر ہوتا ہے۔
تو جس طرح دوسری مخلوق پیدا ہوتی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق اس سے منفرد انداز پر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، صحیح اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ صحیح ایک کہ صرف مرد سے پیدا کیا، اس کی مثال حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور صرف عورت سے پیدا کیا، اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ انہیں فقط ایک خاتون سے پیدا کیا، اور طریقہ کار ہے وہ مرد و عورت کے ذریعے سے جو ایک رب کریم کا نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ تو صحیح یہ 4 طریقوں سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ واہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو آپ کی جو تخلیق ہے، آپ کو جو بنایا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، واہ آپ کی تخلیق بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اچھا، یہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کے مراحل ہیں مختلف، جی قرآن مجید کی کئی آیات میں ان مراحل کو بیان کیا گیا۔ صحیح اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو رب العالمین نے فرمایا فرشتوں سے کہ جب میں ان کو بالکل برابر کر دوں اور اپنی طرف کی روح ان میں ڈال دوں تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے۔ سب کو سجدے کا حکم ہوا، فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا اور سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے شیطان کے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، اور وہ پھر نہ ماننے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ صحیح حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کر لیا گیا، روح ڈال دی گئی، اب کیا ہے، سجدہ سے پہلے بھی ایک مرحلہ آیا، وہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کی جو فضیلت فرشتوں پہ ظاہر کرنی تھی اس کو یوں ظاہر کیا گیا کہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، یہ مضمون بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، کہ تم جو ہے وہ اسماء کا جو علم ہے، بھی چیزیں دنیا میں کائنات قیامت تک، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اپنی عجز کا اظہار کیا کہ اللہ ہمیں تو صرف وہی پتہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ آدم علیہ السلام کو سکھایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ صحیح اب ہر چیز کا نام اس کا مطلب کیا ہے، ہر زبان میں، بھئی دروازے کو جو ہے وہ اردو میں دروازہ کہتے ہیں، صحیح عربی میں باب کہتے ہیں، انگریزی میں جو ہے وہ ڈور کہتے ہیں، صحیح جاوی میں بوا کہتے ہیں، ہے سندھی میں جو ہے نا وہ در کہتے ہیں۔ تو اب یہ کتنے نام ہیں ہر زبان میں ایک دروازے کے۔ صحیح اچھا، دروازہ کس کام آتا ہے؟ گھر کی حفاظت کے لیے کام آتا ہے، یہ جو ہے وہ ہوا کو روکنے کے لیے کام آتا ہے، یہ پردے کے کام آتا ہے۔ دروازے کے اندر کیا خواص ہیں، کیا اس کی تاثیر ہے، اس کے کیا کیا کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نام سکھائے ہر چیز کے، ان کے جو کام ہیں وہ بھی سکھائے، ان میں جو تاثیریں ہیں وہ بھی سکھائیں۔ قیامت تک کی جتنی سبزیاں ہوں گی ان سب کے نام، جتنے پھل ہوں گے ان کے نام، جتنے چرند ہیں ان کے نام، جتنے پرندے ان کے نام، جو جو ان کے خواص ہیں، جو صفات ہیں، جو تاثیریں ہیں، ان کے نام، یہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ تفاسیر میں یہ مضامین موجود ہیں۔ اور جب صرف سکھا دیے گئے تو رب العالمین نے پھر کیا فرمایا کہ آدم انہیں بتاؤ اسماء کے نام۔ آدم علیہ السلام نے اسماء کے نام بتائے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، جب علم کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جاتا ہے۔ صحیح اب یہ جو سجدہ ہے یہ کیا ہے، کون سا سجدہ ہے؟ ٹھیک تو ہے یہ آدم علیہ السلام کو خاص سجدہ ہے، یا پھر یہ مثل کعبہ، مثل قبلہ، جس طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ان کی طرف رخ کیا گیا، سجدہ رب العالمین کو ہوا۔ ایک صحیح تفسیر یہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ خاص آپ کو سجدہ ہوا، لیکن یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ صحیح تو تعظیم کا جو سجدہ ہے یہ پچھلی شریعتوں میں رہا ہے۔ عبادت کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی کسی کو جائز نہ ہوا، ٹھیک ہے، اور تعظیم کا سجدہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، صحیح اور اس امت میں تعظیم کے سجدے کو بھی منع کر دیا گیا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے الزبدۃ الزکیہ نام سے رسالہ لکھا اور اس میں 40 حدیثیں جمع کی کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی اس امت میں جائز نہیں۔ سبحان اب تعظیم کا جو سجدہ وہ بھی منع کر دیا گیا۔ خالد بھائی یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ جی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ حکم ہوتا ہے، اس کی اجازت قرآن سے ہوتی ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دیتی ہے اس حکم کو۔ ٹھیک یہ ہے حدیث متواتر جب ہوتی ہے، یہ حدیث کی جو اقسام ہیں ان میں ایک متواتر، ایک مشہور، خبر واحد ہے۔ جو یہ متواتر ہے نا، یہ اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے کہ اس سے یقینی علم ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت سے یقینی علم ثابت ہوتا ہے، اس طرح
متواتر حدیث سے، ایک اس کی بڑی مشہور مثال ہے حدیث متواتر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ اسی طرح یہ جو سجدہ تعظیمی کے بارے میں حدیث ہے، یہ جو حدیث پاک ہے یہ حدیث متواتر ہے۔ اب تعظیم کا جو سجدہ ہے اس کا حکم تو قرآن سے ہے۔ اب یہاں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں کہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے۔ قرآن کی روح سے تو سجدہ تعظیمی جائز ہوتا ہے، لیکن احادیث جو ہیں وہ انہوں نے منع کیا ہے سجدہ تعظیمی، اس کی اجازت اس امت میں نہیں ہے، یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ کیا بات۔ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، اور آدم علیہ السلام کی برتری علم کی وجہ سے۔ صحیح۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو درجات دیے ہیں کہ بعض پر جو ہے وہ فضیلت رکھتے ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ جو ہے علم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ علم کی برکت سے برتری ملتی ہے، فوقیت ملتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے قوموں کو عروج دیتا ہے اور علم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو پس کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس میں سبق کیا ملا کہ آدم علیہ السلام کو جو ابو البشر ہیں، ہمارے ابا ہیں، ابا جان ہیں، ان کی جو وجہ فضیلت ہے فرشتوں پر وہ علم ہے۔ تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے علم حاصل کریں، کیا بات، جاہل نہیں رہنا چاہیے، اور جو بندے کی موجودہ ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو علم حاصل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اب جو آدمی دنیاوی طور پہ اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، جب ان کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر جو دینی طور پہ انسان کی ضروریات ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ایک مسلمان پر لازم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی اس مقام پر، اس موقع پر، وہ علم کی وجہ سے، اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم کی برتری ظاہر فرمائی، فرمایا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، سبحان اللہ، انہوں نے سجدہ کیا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے سجدے سے پہلے، ایک بات میں عرض کرتا ہوں پھر آپ کو، کہ واقعات تو بہت ہیں آدم علیہ السلام کے، اپنے پروگرام بھی چلانا ہے، تسلسل ہے اور کافی ساری کڑیاں اور جہاد۔ اب اس سے پہلے، اس سجدے سے پہلے جو ہے وہ ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا، آپ کا ڈھانچہ مبارک، وہ جو پتلا تھا وہ تیار کیا گیا، روح ڈالنے سے قبل فرشتے بھی آتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بالکل منفرد جو ہے وہ تخلیق ہو رہی ہے۔ شیطان بھی آیا دیکھنے کے لیے، شیطان نے دیکھا، غور کیا، اور اس نے جو ہے وہ دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سوراخ ہی سوراخ ہے، مسام ہے انسان میں جگہ جگہ، اور سوراخ ہیں، کان ہیں، منہ ہیں، آنکھیں، یہ سوراخ ہے۔ اس نے غور و فکر کیا، پھر اس کی جب نظر جاتی نا دل پر، اس نے کہا یہ ہے کوئی راز کی جگہ۔ ایک روایت تو یہ ہے، اس نے کہا کہ راز کی جگہ دل ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ غور کریں، دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، دل کا عمل دیگر اعمال سے بھی زیادہ ہے۔ صحیح۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ نیت عمل سے بہتر کیوں ہے؟ جو عمل ہے وہ تو دیگر اعضاء سے کرنا ہے نا، دیگر پارٹس آف باڈی سے کرنا ہے، لیکن جو نیت ہے وہ دل سے، جو بادشاہ ہے، جو اعضاء میں سب سے بڑا ہے، یہ اس کا عمل ہے نیت۔ جب اس کا عمل جو ہے وہ بھی بڑا ہے، اور دل کے جو معاملات ہیں اس کی اگر اچھے عمال ہیں تو ثواب بھی زیادہ ہے، برے عمل ہیں دل کے، تکبر ہے، حسد ہے، لوگوں سے نفرت ہے، تو یہ دل کے جو برے اعمال ہیں، برائیاں ہیں قلبی، اس پہ پکڑ بھی بڑی ہے۔ تو دل کو اس نے دیکھا کہ یہ ہے کوئی راز، اس میں کوئی لطائف، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسرا، اس نے پیٹ کو دیکھا کہ اس میں جگہ ہے، اس میں کچھ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان ہوں گے وہ ان کو وسوسہ ڈالنا آسان ہو جائے گا۔ خون جو ہے وہ خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑنا یہ بھی آسان ہے، اور اس کو خواہشات میں مبتلا کرنا یہ بھی آسان ہے، کیونکہ خالی جگہ ہے، پیٹ اس کو انسان بھرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ڈالنا ممکن ہے۔ تو شیطان نے کس استدلال کیا؟ اچھا، چونکہ شیطان کو اللہ نے علم بھی عطا کیا، شیطان کو بھی علم عطا کیا، قرآن پاک سے ثابت ہے، اس کو علم دیا گیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ سبب اور جو ہے وہ مسبب، ان میں کیا ربط ہوتا ہے، تو اس نے غور و فکر کیا اس میں، تو اس نے اندازہ لگایا یہ صحیح۔ تو واقعی انسان جو ہے وہ پیٹ کی وجہ سے کتنی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ تو خیر، تو یہ ایک معاملہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیش آتا ہے، اور پھر جب تخلیق ہو گئی، کامل ہو گئی، روح ڈال دی گئی، اور اپنی طرف کی خاص روح ڈالی گئی، اپنی طرف کی
خاص روح ڈالی گئی ہے، اور جب وہ ڈال دی گئی تو فرمایا کہ اب تم نے سجدہ کرنا ہے، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ سب سے پہلا حاسد وہ بھی شیطان ہے، سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا وہ بھی شیطان ہے، سب سے پہلے تکبر کرنے والا وہ بھی شیطان ہے، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلے کسی نبی کی توہین کرنے والا وہ بھی شیطان ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اب آگے جتنے لوگ اس طرح کے عمل کریں گے تو وہ سارے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، بغیر بٹن دبائے، بغیر سبسکرائب کیے آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جو اس طرح کے افراد بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا اس طرح کے بندے بن رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور اپنے پیاروں کی الفت اور چاہت عطا کرے۔ اللہ کے پیاروں سے بغض رکھ کر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تذکرہ جاری ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ آپ کی تخلیق کا بیان ہوا، تخلیق کے بعد پھر کئی مراحل ہیں، لیکن ہم گفتگو جس سمت میں اب لے کر جانا چاہ رہے ہیں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بیان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو پھر اب ان کی ایک کنیت بھی ہوئی، ابو محمد جس کے نام سے جس سے یہ معروف ہوا، اور دیگر بھی مراحل ہیں۔ ابو البشر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ راشد علی بھائی اس پر گفتگو فرمائے کہ ایک تو ابو البشر، اور ابو البشر کی تو سمجھے ایک بات سامنے ہی آ گئی کہ سب سے پہلے ہی آدمی ہے، لیکن ابو محمد انہیں کیوں کہا گیا اور ان کی نبوت اور رسالت کا جو بیان ہے اس پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ جی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو زمین پر تشریف لانے والے پہلے انسان ہے، اور نوع انسانی آپ ہی سے چلتی ہے۔ آپ تمام انسانوں کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے، عالم اسباب کے اعتبار سے اصل ہیں، اس لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ام البشر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی اگر حقیقت دیکھی جائے، اصل دیکھی جائے، تو اس اصل میں نبی کریم علیہ السلام کا نور موجود ہے، کیونکہ حدیث نور میں یہ پورا مضمون نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا، اور نور محمدی کی برکت سے تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ تو اس طرح حقیقت کے اعتبار سے تو نبی کریم علیہ السلام آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کی، بلکہ تمام مخلوقات کی اصل ہے۔ تو اس مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، جنت میں آپ کی کنیت یہ ہوگی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ تو اس پر ایک بڑی خوبصورت ایمان افروز روایت ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے مبارک رسالے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اس میں یہ روایت ذکر کی کہ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اپنا سر اٹھائیے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پردوں میں آپ نے ایک نور ملاحظہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ نور کیسا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ھذا نور نبی من ذریتک، اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے، اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا، اگر محمد کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کی بڑی نسبتیں ہیں، اور فیض محمدی جو ہے، فیضان محمدی ہے، وہ آدم علیہ السلام کو بھی پہنچتا ہے۔ اگرچہ نبی کریم علیہ السلام کا بظاہر دنیا میں جلوہ گر ہونا بہت بعد میں ہے، تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آپ جلوہ گر ہوئے، لیکن فیض آپ سب سے پہلے نبی کو پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لانے والے، دنیا میں تشریف لانے والے پہلے نبی بھی ہیں، لیکن یہ رسول ہیں یا نہیں، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں، جہاں انبیاء کرام سے متعلق احادیث کا چیپٹر ہے، وہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ ان کی تحقیق کے مطابق درست یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کیونکہ رسول ہونے کے لیے جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جبریل امین بھی حاضر ہوئے وحی لے کر، آپ پر صحیفے بھی نازل کیے گئے، اور ان صحائف اور ان شرعی احکام کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی فرمائی۔ تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہیں، رسالت بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی اس پر بھی پورا ایک تفصیلی بیان موجود ہے کہ اس توبہ کی قبولیت کا ظاہری سبب یہ وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ دیکھیں خالد بھائی، جو بھی خیر پہنچے گی
رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی، انعام ہوگا، سب رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں ان چیزوں کے پہنچنے کا، ان چیزوں کے حاصل ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا ہے عالم اسباب میں، اور اس سبب کا محتاج معاذ اللہ رب نہیں ہے، بندے ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے حوالے سے بڑی خوبصورت روایت ہے، اسی تجلی الیقین میں اعلیٰ حضرت نے یہ روایت ذکر کی کہ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جب توبہ کی تو عرض کی، اللہ مجھے محمد کے صدقے میری بخشش فرما۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آدم تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ محمد کون ہے؟ محمد کو تم نے کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور اپنی طرف کی روح مجھ میں پھونکی تو میں نے آسمان کی طرف اوپر دیکھا تو عرش میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں جان گیا کہ اے رب تو نے اپنے نام کے ساتھ جس ذات کا نام ملایا ہے یقیناً وہ تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آدم تو نے سچ کہا، محمد مجھے تمام جہانوں میں سب سے پیارے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جب آپ جنت سے باہر تشریف لائے تو آپ نے جنت کے مختلف مقامات پر نبی کریم علیہ السلام کے نام کو تحریر پایا، عرش کے پردوں اور ستونوں پر نبی پاک علیہ السلام کے نام کو تحریر پایا۔ تو عرض کی، اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو رب نے فرمایا، اے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی ہیں، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کو بھی میں پیدا نہ فرماتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ پھر اس بیٹے کی برکت سے اس باپ پر رحم فرما۔ اللہ یہ آدم علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو رب نے فرمایا، آدم اگر تو محمد عربی کا واسطہ اور وسیلہ دے کر زمین و آسمان کے تمام افراد، تمام مخلوقات کے لیے شفاعت کی التجا کرتا تو میں تیری وہ شفاعت قبول کرتا۔ یعنی وسیلہ مصطفیٰ کتنی عظیم شے ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اصل چونکہ نبی کریم علیہ السلام ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے تو علماء نے لکھا نبی کریم علیہ السلام ابو الارواح ہیں۔ اور آدم علیہ السلام بھی جب نبی پاک علیہ السلام کو یاد کرتے، امام علیہ سنت فرماتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام یوں فرماتے کہ اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے والد، یعنی یہ آپ کا مقام ہے۔ اور منظوم انداز میں اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ نبی کریم علیہ السلام جس طرح تمام جہانوں کے تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس طرح نبی کریم علیہ السلام کا اب یعنی کہ تمام مخلوق کی اصل ہونا یہ بھی ثابت ہے۔ سارے انبیاء کرام کے آپ پدرے اور مانوی اور پدرے روحانی ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کا نبی ہونا بھی عام ہے، آپ کا والد ہونا بھی عام ہے، اصل ہونا بھی عام ہے، اصل کائنات ہیں اور مقصد کائنات ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ام العروس یعنی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، عروس ہے ان کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ام البشر حضرت حوا جو ہے وہ بھی حضور کے ایک مانوی بیٹے کی ہی زوجہ ہیں جو کہ آدم علیہ السلام ہیں۔ اور آدم علیہ السلام جو یاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ آدم علیہ السلام یوں نبی کریم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل۔ نخل کھجور کے درخت کو بھی کہا جاتا ہے، درخت کو بھی کہا جاتا ہے، اصل کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ آپ حقیقت میں تو میرے پھول ہیں، یعنی حقیقت میں تو بظاہر تو آپ میرے پھول ہیں، یعنی میری اولاد سے ہیں، آپ انسان ہیں اور میں انسانوں کی اصل ہوں، ابو البشر ہوں، لیکن حقیقت میں آپ میری نخل ہیں، آپ میری اصل ہیں، یعنی آپ کی برکت سے میں ہوں۔ تو ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی، ابو البشر کی ہے۔ کیا بات ہے جناب، اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت آدم علیہ السلام کی برکتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، آدمی کہلا رہے ہیں، یہ انہی کی برکت ہے۔ اللہ کریم اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور ایسا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا فیضان ہے۔ ان کے واقعات سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک بیان ہم نے جو مولانا آصف صاحب گفتگو فرما رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے وجہ فضیلت پر بات کی گئی کہ ان کو علم عطا کیا گیا، تو یہ کائنات کی ابتدا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ اب زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کا آغاز ہے، انسانیت کا آغاز ہے گویا، اور انسانیت کے آغاز پر اس کی جو فضیلت بتائی جا رہی ہے وہ علم بتایا جا رہا ہے۔ اب جہاں جو علم سے جیسے وابستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے فضیلتیں عطا فرما رہا ہے۔ ترقی کا معیار بھی علم پر ہے، اور قوموں کے عروج کا معیار جس طرح بتایا گیا کہ وہ بھی بیس علم ہی بنتا ہے۔ بندہ علم سے جس قدر اپنے آپ کو مربوط رکھے گا،
علم جتنا سیکھے گا علم اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ قرآن و حدیث یہ یوں سمجھے کہ منبع و ماخذ ہے علوم کا۔ علم کی جتنی شاخیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں اس کی اصل آپ کو قرآن ملے گا، اس کی اصل آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملے گا۔ کسی بھی شعبے پر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ پر جتنے بھی کیٹیگرائز کر کے علم کی دریا بنا دیے گئے، بلکہ علم کے دریا سے جو چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر مختلف سبجیکٹ بنا دیے گئے، مختلف ڈپارٹمنٹس بنا دیے گئے، وہاں آپ دیکھیں کہ جب علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں یا اسی ڈپارٹمنٹ کے وہ افراد گفتگو کرتے ہیں جو علم دین کو جاننے والے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اپنے ربط کو برقرار رکھنے والے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہے ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں یعنی کائنات کے جو پھیلاؤ کی بات ہے، اس کی وسعتوں کی بات ہے، کہکشاؤں کی بات ہے، ہر جگہ پر کہیں قرآنی آیات آ رہی ہوں گی، کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان آ رہے ہوں گے۔ انسانی جسم کی صحت و تندرستی کو دیکھا جائے، اس پر گفتگو کریں گے تو ڈاکٹرز پلٹ پلٹ کر دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف آ رہے ہوں گے کہ انہوں نے وہ باتیں دی ہیں، انہوں نے وہ اصول بیان کر دیے ہیں جو بقائے انسانی اور فلاح انسانی کے لیے زبردست رہنما ہے۔ اب بات میری اور آپ کی ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس علم کے دریا سے کتنا سیراب ہوئے ہم، اور ہم نے اس سے کتنا پانی اپنے لیے حاصل کیا؟ اگر نہیں تو پھر یہ ہماری محرومی ہے۔ دریا بہتا رہتا ہے اور باقیوں نے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پڑھنے والا بھی بنائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھنے سمجھنے والا بھی بنائے۔ اگر ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو علوم و معارف کا یہ وہ خزانہ ہے جو بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کامیابی کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسے حاصل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ کالز ہیں، میسیجز ہیں، ناظرین کی باتیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ لینی ہے، لیکن ابھی نگران شورا کا ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس، پہلے وہ لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ناظرین کی باتیں بھی سنیں گے۔ آئیے نگران شورا کا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سبقت رحمت غضبی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ تو اللہ پاک کی رحمت کے سبب ہی یہ سارا سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ، کہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ پاک اتنا رحیم ہے کہ اپنے اسی نافرمان بندے کو اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتا ہے نا تو بھی قبولیت کے اہتمام فرماتا ہے۔ اہم ترین رکن جو ہے نا شاہ صاحب توبہ کا، اہم ترین رکن وہ ہے ندامت۔ حدیث پاک میں ہے ندامت توبہ ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ بندے کو ندامت ملتی کہاں سے؟ یہ جو حدیث پاک بیان ہوئی نا کہ ندامت توبہ ہے، شرمندہ ہونا، شرمندہ ہونا، گلٹی فیل کرے گا جی بھائی یہ کیا ہو گیا، ہو یہ جو نا یہ افسوس شرمندگی اور اتنا اپنے اندر یہ فیلنگ جو ہے ندامت، جی تو بزرگوں نے فرمایا یہ آئی کہاں سے؟ یہ اللہ نے دی۔ اگر اللہ نہ دیتا تو تجھے شرمندگی اور تجھے ندامت ہوتی نہ، نہیں ہوتی، تو یہ ندامت ہی توبہ بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے کہ بندہ توبہ کی جو تعریف اور توبہ کی اگر ڈیفینیشن کی طرف بھی جائیں گے نا تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی جو نافرمانی ہوئی نا بندہ اس پر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، جب گناہ ہوا نا اس کو بڑی ندامت ہوئی، بڑی ندامت ہوئی، یہ ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا، ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا، شرمندگی سے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی شرمندگی اللہ کو اتنی پسند آئی اللہ کہ اللہ پاک نے اس کا شمار صدیقوں میں کر لیا۔ اللہ اکبر۔ گناہ نہ گناہ تو یہ بندے کو گرا دیتا ہے، بڑا زوال کی طرف لے جاتا ہے گناہ، جی لیکن جب اس گناہ کے بعد جب اسے اس کا رب توبہ کی توفیق دیتا ہے، جی وہ سچی توبہ کرتا ہے نا تو وہ جی توبہ اسے وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں بالکل واضح طور پر فرما دیا، میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا
جی میرے اعضاء اس نے دیے، سب کچھ میرا وہی مالک ہے، جی میرا رزق بھی وہی دے۔ دیکھ انسان دنیا میں بھی کسی کا رزق لیتا ہے نا، جی اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کتے کو بھی کوئی بسکٹ کھلا دیتا ہے نا وہی وفاداری تو کتا وفاداری کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر انسان کو کوئی دو چیز کا فائدہ دے دیتا ہے، یا پتہ ہے کہ یار اس کے ذریعے مجھے میرا مہینہ مل رہا ہے، میرا رزق مل رہا ہے، میرا کچن اس کے ذریعے چل رہا ہے، تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار اس کو برا لگ جائے گا یا ناراض ہو جائے گا، خراب لگ جائے گا، تو کہ ایسا نہیں میرا سلسلہ منقطع کر دے۔ بالکل تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کو راضی رکھے، اس کی فرما برداری کرے، جی وہ کام کرتا رہے جس سے اس کی یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی احسان فرمانے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے، جس کے ذریعے بھی رزق ملا اسی رب کی رحمت سے ملا، بے شک جس کے ذریعے جو ملا اسی رب کی رحمت سے ملا۔ تو جو کچھ ملا اللہ ہی کی بارگاہ سے ملا، اللہ کی طرف سے ہی ملا۔ جو اسباب پیدا کیے تو خالق کے اسباب تو وہی رب کائنات ہے، بے شک تو جو سبب بنا اس سبب کی تو تم فرما برداری کرو، اور جس نے سبب بنایا اس مسبب الاسباب کی تم فرما برداری نہ کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب آدمی کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، اور اس میرے وجود کی تخلیق اس نے فرمائی ہے، میری ماں کے ذریعے مجھے رزق دینے والا وہ ہے، میرے باپ کے ذریعے مجھے رزق دینے والا وہ ہے، مجھے کامل بدن کے ساتھ اس نے پیدا فرمایا ہے، اللہ اکبر، تو مجھے مطلب اتنے اس کے کرم ہیں، تو میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ اب اس سے ہو گئی اس کی نافرمانی، اب وہ روتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو یہ گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ تو یوں بندہ کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور اپنے رب کو وہ مناتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ یعنی یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے شاہ صاحب جی کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے نا اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اللہ اکبر، اس کا ایک خالق ہے جس کی اس نے نافرمانی کی ہے، اور وہ خالق اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ 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 رب العالمین ہمیں بھی توبہ کرنے والوں میں سے بنائے اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ ناظرین کی کال سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں اقبال میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ استاد اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ سینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ اچھا جی، یہاں میسج ہے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ مدینہ، اور اللہ پاک آپ سب کو نظر بد سے بچائے، اور تمام دعوت اسلامی والوں کو نعت خوان اسلامی اچھا جی، یہ پچھلے جملے کے ساتھ تھا اور اگلا جملہ الگ ہے۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ اجل اجل یا رمضان کلام سنا دیں، اللہ عز و جل آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، رمیز احمد اتاری ہیں شہر خانپور سے، اور راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی آپ نے سننا ہے، اور سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، اور حضرت سلمان موضوع رکھے مناسب ہو تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں پنجاب کے شہر جہلم کے گاؤں بگا سے ذیشان اتاری بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں روز دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، ماشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے یہ نہ سنا دیجیے، اے ختم رسول کی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے یہ کلام سنا دے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، حافظ عمر صاحب ہیں، اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ یہ آپ نے نہیں لکھا ہے، لیکن بہرحال کلام آپ نے سننا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔
ٹھیک ہے جی. اور رمضان آیا یہ کلام سننا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا دیں. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. ساقی بھائی یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے کون سا کلام سننا ہے؟ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کزن بھٹک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. ٹھیک ہے جی. مجدہ باد آسی و شاف شہ ابرار ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کلام آپ نے سننا ہے. اچھا جی, میری خالہ پچھلے 11 سال سے بیمار ہے. اللہ کریم صحت عطا کرے, تندرستی عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کے صدقے میں ان پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. رحمت دا دریا الہی, یہ کلام آپ نے سننا ہے. کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور بھی میسیجز موجود ہیں اور فرمائشیں آپ کی آ رہی ہیں, موصول ہو رہی ہیں. ناظرین کالز جو کر رہے ہیں, آئیے وہ بھی سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کالر کیا کہہ رہے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ اپنی برکتیں خوشبوئیں مہکا رہا ہے. آپ اپنی آواز میں ایک کلام سنا دیں, آپ کو بہت پیارا لگتا ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سید ثاقب شاہ صاحب ہیں انشاءاللہ, آج ان کی آواز میں قبول فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا. I am Rana Naeem Akhtar speaking from Bihari. I want to listen کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. نیکسٹ کال پلیز. میں محمد شاہزم ہوں. ہم دونوں بہن بھائی چکوال سے بات کر رہے ہیں. ہم نعرے لگائیں گے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. عاملہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. نعرہ اتار کا سب سے آخری نبی. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. کیا بات ہے. اور یہ کام ہے اتار کا جو زبردست تربیت مبلغین کی بھی کی, اور جو آپ کو یوں نظر آتی ہے لیکن گھر بیٹھے ہوئے ناظرین کی جو تربیت ہو رہی ہے, یہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا زبردست فیضان ہے. اور کتنے پیارے نعرے ہمارے پیارے پیارے مدنی منی نے لگائے اور بہت اچھا لگا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. اچھا, میں آپ کی جب آپ نے کہا نا ہم نعرے لگائیں گے, تو برجستہ جو ایک بات ذہن میں آئی وہ یہ کہ بھائی آپ کی مرضی ہے, آپ نعرے لگائیں, آپ جھنڈے لگائیں, آپ لائٹیں لگائیں, چراغاں کریں. بہرحال ماحول دیکھ لیں کہ کس ماحول میں کیا کرنا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور کالز کیا کریں. اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ جس طرح ان بچوں نے کال کی, آپ بھی آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان سے بھی کالز کروائیں. پریزنس شو کریں اپنی, آپ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیں. مدنی چینل دیکھ کر کیا سیکھا, اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. اور جس طرح آپ گھر بیٹھے مدنی چینل دیکھ کر سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ایسے ہی جب آپ کی کالز آتی ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کے اندازے ہو رہے ہوتے ہیں. گویا یہ آپ کا ہمیں کال کرنا, مدد فرمانا ہے. یہ مدد ذرا بار بار فرمایا کریں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کال دیجیے گا جناب. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے. بالغ العلا بی کمالہ کاشفت دجا بی جمالہ. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. چکوال سے میسج ہے اور آپ نے کلام کی فرمائش کی ہے. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے محمد قربان اتاری نے رحیم یار خان سے فرمائش کی ہے. محمد نواز اتاری ہے رحیم یار خان سے. مدینہ یاد آتا ہے, ان کو یہ کلام سننا ہے. اور ایم بی دین یعنی منڈی بہاؤدین سے یہ میسج ہے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. آپ نے یہ کلام سننا ہے. چلیں جی, سید ثاقب شاہ صاحب کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے آپ کلام سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نوا
التجا سب کی خدا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے ہم کے بندے صدا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندۂ عاصی ہوں میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طرفدار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے
کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مختار بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں محبوب کیا مالک کو مختار بنایا لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیونکہ محبوب کیا مالک کو مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج عشق میرے سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پہ تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پہ تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا
پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اور ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو جب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے وہ آئے تو عجب کیا، اللہ زبردست کلام سلسلے میں شامل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہمیں دم نظر بھی دکھائے، قبر کو بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد فرمائے۔ وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے لکھا نا کہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، اکرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ میدان محشر کا عرصہ قبر میں جانے کے بعد نہ جانے کب شروع ہوگا، لیکن اتنے عرصے میں اگر قبر جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بسی رہے تو یہ عرصہ آرام سے کٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے دیکھنا نصیب فرمائے۔ کلام محمود بھائی کا پڑھا ہوا سلسلے میں شامل کرنے لگے ہیں، اجل اجل یا رمضان۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، عجل عجل يا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، رمضان عجل عجل يا رمضان، 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 جان میری تجھ پر قربان، آپ
بھی جامع سبحان آبھی جامع سبحان آبھی جامع سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب مہے غفران ہے لا ریب مہے غفران عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مولا تو بہرے رمضان مجھ کو بنا دے نیک انسان مجھ کو بنا دے نیک انسان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان یا رب کر دے کرم ایمان نظر میں لے نہ سکے شیطان نظر میں لے نہ سکے شیطان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان مجھ کو بخش پائے رمضان یا حنان یا منان یا حنان یا منان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان غم رمضان کا دے رحمان اشک بہاؤں میں ہر آن اشک بہاؤں میں ہر آن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان کاش میسر ہو رحمان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آجا آبھی جا رمضان آجا آبھی جا رمضان آجا آبھی جا رمضان تجھ
تجھ پہ فدا اتار کی جان تجھ پہ فدا اتار کی جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان. کیا بات ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں خیر سے ماہ رمضان سے ملائے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو جاری رہی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے شفیع المذنبین بنایا ہے. ان کا وسیلہ کام آتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت کریمہ میں بھی رب العالمین نے جو اپنے آپ کو تواب فرمایا ہے کہ رب العالمین جل وعلا کو اس انداز میں تم پالو گے کہ وہ تم پر تواب ہوگا، تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہوگا، تم پر رحم فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ نبی کے ذریعے سے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ کی عرضی کو پہنچانا ہے. تو قرآن مجید کی آیات بھی ہمیں یہی بتا رہی ہیں، اور ہمارے والد گرامی نے بھی ہماری یوں ہی تربیت فرمائی ہے. حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما بردار اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری ہی کرے، ان کے طریقے سے منہ نہ پھیرے، اور جو انہوں نے سکھایا ہے اس نصیحت پر عمل کریں. دیکھیں والدین تو سب کے ہی ہوتے ہیں اور سمجھا رہے بھی ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور سمجھدار اولاد وہ قرار پاتی ہے اور فرما بردار کامیاب اچھی اولاد وہ قرار پاتی ہے جو والدین کے بتائے ہوئے اچھے طریقوں کو فالو بھی کر رہی ہو. تو ہمیں فرما بردار بچہ بننا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی رکھنی ہے، عقیدت بھی رکھنی ہے. ان کے وسیلے سے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی ہیں. اچھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ ذکر محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہنا ہے. تو دعا بھی کریں، اس میں نبی کا وسیلہ پیش ہو، لیکن ذکر محمدی سے جڑے رہنے کی جو وصیت ہے اس میں کیا ہے اور یہ کیسے فرمائی، یہ راشد بھائی سے سنتے ہیں. جی راشد بھائی. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں، ویسے تو کئی روایات ہیں، ایک روایت میں پیش کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے حضرت شیث علیہ السلام، جو کہ آدم علیہ السلام کے نائب اور جانشین تھے، کہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے زمین پر جو نبی تھے وہ شیث علیہ السلام تھے، اور انہی کی نسل سے نبی کریم علیہ السلام کا شجرہ چلتا ہے. وقت وصال حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی، اور یہ ابن عساکر کی روایت ہے. مختلف علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا. علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وسائل الوصول میں، کئی کتابوں میں یہ ریفرنسز موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے بیٹا، میرے بعد آپ میرے خلیفہ ہیں، تقوی کو اختیار کیجئے گا، اور جب بھی آپ ذکر اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، تو اس ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیجئے گا. اب بظاہر اگرچہ نبی کریم علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئی، لیکن ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا ذکر کرنے کی وصیت کرنے والے نبی، اور جن کو وصیت کی جا رہی وہ بھی نبی ہیں. تو یہ کتنا مبارک ذکر ہے. اب گویا کہ بطور ریفرنس حضرت آدم علیہ السلام اس پر کچھ دلائل پیش کرتے ہیں کہ ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیوں کرنا ہے، یہ اتنا اہم ذکر کیوں ہے. فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، جب رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے جنت کے جس مقام کو بھی دیکھا وہاں میں نے اس نام محمد کو تحریر پایا. میں جس آسمان پر بھی گیا، آسمان کے ہر مقام پر اس نام کو تحریر پایا. میں نے فرشتوں کی آنکھوں میں اس نام کو تحریر پایا. جو شجر طوبہ ہے، جنت کا مبارک درخت ہے، اس کے پتوں پر اس نام کو تحریر پایا. جو سدرۃ المنتہا مبارک درخت ہے، نورانی درخت ہے، تو سدرہ کے پتوں پر بھی اس نام کو میں نے تحریر پایا ہے. لہٰذا اے بیٹے، ذکر محمد کثرت سے کرنا، اس لیے کہ فرشتے بھی ہر وقت ذکر محمد کرتے ہیں. سبحان اللہ. پاک ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. راشد میں چاہوں گا کہ اب سلسلے کے اختتام ہی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا مدفن وغیرہ کہاں ہے، مزار کہاں ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی. جی، اس حوالے سے جو مورخین علماء ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں، اس میں اختلاف ہے.
3 اقوال جو قبلہ مفتی قاسم صاحب نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں تحریر فرمائے ہیں، وہ میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا مزار، آپ کی قبر انور اس پہاڑ کے پاس ہے جو ہند میں موجود ہے، جہاں پر آپ جنت سے جب اترے تھے تو اس پہاڑ پر اترے تھے، یعنی جنت سے اتر کر جس ہند کے پہاڑ پر آپ جلوہ فرما ہوئے تھے تو اس پہاڑ کے پاس آپ کا مزار ہے۔ اور ایک قول کے مطابق جو مکہ شریف میں جبل ابو قبیس ہے، جو دنیا کا زمین کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس کے قرب میں، اس کے قریب آپ کا مزار ہے۔ اور تیسری روایت اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو جسد مبارک تھا اس کو ایک تابوت میں لیا اور پھر بیت المقدس جو ہے اس مقام پر آپ کی تدفین ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے فیضان سے دنیا اور آخرت میں حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تعلیمات انبیاء، ذکر انبیاء کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ان انبیاء کو جانیں اور ان کی سیرت کو سمجھیں، پڑھیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ ویسے تو ایمان کے لیے اتنا کافی ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ کریم کے جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان سب پر ہم ایمان لائیں۔ اور آیت کریمہ کا ایک جز بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ ایمان کا تقاضا تو ہے کہ بس یہ کہا جائے کہ ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں جتنے بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیجے، لیکن ان میں سے کچھ بڑے مشہور ہیں، ان کی ضروری معلومات تو ہمیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عقیدوں پر رکھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے۔ ان کی محبتیں ہوں گی تو انشاءاللہ جنت میں ان کے ساتھ ہمیں جانا نصیب بھی ہو جائے گا، آخرت ہماری ان اچھوں کے ساتھ ہوگی، اور ان اچھوں کا ہی تو فیضان ہم چاہ رہے ہیں۔ دنیا بھی انشاءاللہ ان کی برکت سے بہتر ہوگی اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مالک کریم اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے اور ہمارے کلمات خیر کو اپنی عالی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ۔ آقا دل کو راس بھی تم ہی ہو، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، اپنے دامن میں چھپائے، اپنے دامن میں چھپائے، اور رب سے بخشوائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،